السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ سورۃ آل عمران آیت 164۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی اللہ نے ہمیں نعمت دی، اور بہت بڑا اللہ نے ہم پہ کرم کیا، فضل کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا محبوب پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ پاک کہہ رہے، خود اللہ فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ فرما رہے یقیناً بے شک اللہ نے اہل ایمان پر، ایمان والوں پر بڑا احسان کرا ہے، ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، اور کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر قرآن کی آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، انہیں ان کی دل کی پاکیزی کرتے ہیں، دل میں جو گندگی ہے، نجاست ہے، اس کو پاک صاف کرتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں قرآن اور سنت سکھاتے ہیں، اور وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ، اس سے پہلے وہ واضح ایک کھلی گمراہی میں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا، اور ہمیں اس امت میں پیدا کر کے بھی اللہ نے بڑا فضل، بڑا کرم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، جیسے اللہ رب العالمین ہے، اس سمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، یہودوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، عیسائیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، مجوسیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، دہریوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اور ہندوؤں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اور دہریوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، سب کے لیے، پجاری مجوسیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، آگ کے پجاریوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، تمام عالمین کی رحمت بن کر آئے۔ جس سے اللہ ہمارا رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، مجوسیوں کا، دہریوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، بدعتیوں کا، اور سب کا رب ہے۔ اب وہ مانے نہ مانے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ ایسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ نے بھیج کر بڑا احسان کرا ہے، بڑا احسان کرا ہے، ہم بہت کرم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاک ہستی ہے، جب پیدا ہوئے تو پورے جہان کو رحمت کر دیا۔ صبح کے ٹائم پیدا ہوئے، صبح صادق، صبح کے غالب علماء کرام بتاتے 4:20 پر صبح صادق، ادھر دنیا کا اندھیرا ختم ہو رہا تھا، ادھر وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا اندھیرا ختم کرنے کے لیے آئے، اور سب مومنوں کے دل کو منور کرنے کے لیے آئے، اور ایمان والوں کے دل کو منور کرنے کے لیے آئے، اور مشرق مغرب کو منور کرنے کے لیے آئے، پوری ہمیں ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ماہی بھی ہے، حاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، یاسین بھی ہے، ہمیں مرتضیٰ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اونچی شان ہے، بہت اونچی شان ہے، بہت اعلیٰ شان ہے۔ اللہ نے ماں باپ دی تو بہت شان والے، بیوی دی تو بہت شان والی، بچے دیے تو بہت شان والے، خاندان دیے تو بہت شان والے، داماد دیے تو بہت شان والے، سسر دیے تو بہت شان والے، بیٹیاں دی تو بہت شان والی، یار دیے تو بہت شان والے، صحابہ دیے تو بہت شان والے، صدیق اکبر دیے تو بہت شان والے، عمر فاروق دیے تو بہت شان والے، حضرت عثمان غنی دیے تو بہت شان والے، مولا علی دیے تو بہت شان والے، امام حسن دیے نواسے بیٹے تو بہت شان والے، امام حسین دیے تو بہت شان والے۔ ہمارے نبی بھی شان والے، یہ امت بھی بڑی شان والی۔
اور یہ زمانہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ بھی بڑا شان والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ ہستی ہے، ہمارے فرماتے ہیں جسے میں آگے دیکھتا ہوں اسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جن پر آج تک کوئی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی جمائی نہیں آئی، ایسی اونچی شان والے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پیدا ہوئے تو سجدہ کیا آتے فوراً اللہ کو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی شان والے ہیں۔ کافروں نے بھی مانا کہ ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں۔ جب آئے ربیع الاول تو ربیع الاول کو بابرکت بنا دیا، مقدس مہینہ بنا دیا، ہمارے نبی کی وجہ سے مقدس مہینہ بنا ربیع الاول۔ ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، بعض 8 بولتے ہیں، بعض 9 بولتے ہیں۔ مورخین وفات کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ 12 ہے یقینا۔ تو اگر مسلمان خوشی مناتے منائے 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 منائے، لیکن اس میں خرافات نہ کرے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کرے۔ خوشی منانی ہے اس طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے، اہل البیت نے ہمیں سکھایا۔ اپنی مرضی سے خوشی نہیں منانی، یہ کیک لے کر اس میں نام محمد لکھنا، معاذ اللہ، پھر تو چھری چلانا، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ اور بازاروں میں ڈانس کرنا، وہ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈانس کر رہے، مرد بھی ڈانس کر رہے، بابے بڑی بڑی عمر ہو کے اللہ معاف کرے، جوان بھی ڈانس کر رہے، اور عورتیں بھی ڈانس کر رہی ہے۔ جس کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے وہی کام کر رہے ہیں۔ کون سا جشن، کون سی خوشی منا رہے حضور کی آمد کی؟ یہ اللہ کے نبی سے ناراض ہوگے، خوش نہیں ہوگے۔ ولادت کی خوشی مناؤ درود شریف پڑھنے کے ساتھ، ولادت کی خوشی مناؤ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ، میلاد مناؤ داڑھی سنت رسول چہرے پر سجانے کے ساتھ، میلاد مناؤ سر پہ پگڑی پہننے کے ساتھ، میلاد مناؤ سچ بولنے کے ساتھ کہ نیت کروا کہ میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میلاد مناؤ جس سے آپ لڑے ہوئے ان سے جا کے صلح کرنے کے ساتھ، میلاد مناؤ بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے ساتھ، میلاد مناؤ گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ، میلاد مناؤ گانے سننے سے بچنے کے ساتھ، میلاد مناؤ تبلیغ میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ، میلاد مناؤ غریبوں کی مدد کرنے کے ساتھ، میلاد مناؤ بیماروں کی عیادت کرنے کے ساتھ۔ یہ طریقے اپناؤ، میلاد مناؤ صدقہ کرنے کے ساتھ، میلاد مناؤ حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ، میلاد مناؤ سود سے رشوت سے توبہ کرنے کے ساتھ، میلاد مناؤ زنا سے توبہ کرنے کے ساتھ، میلاد مناؤ اللہ کو سجدہ کرنے کے ساتھ، میلاد مناؤ رکوع کرنے کے ساتھ، میلاد مناؤ نمازیں پڑھنے کے ساتھ۔ وہ طریقہ اپناؤ جو نبی پاک سے خوشی مناؤ، کسی تمہیں خوشی سے منع کرائے۔ میلاد مناؤ نفل مسجدوں میں مساجدوں میں نفل ادا کرو، اللہ تعالیٰ شکر نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا کیا۔ میلاد کے لیے جلوس میں نکلے ہو، نماز نکلتی جا رہی ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ بجلی لائٹیں چوری کی لائٹیں لگائی جا رہی ہے، یہ کون سا میلاد بنا رہے ہو؟ گھر کو روشن کیا جا رہا ہے، مسجد کو روشن کیا جا رہا ہے چوری کی لائٹوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی اس سے خوش نہیں ہوگے بھائیوں، اس سے خوش نہیں ہوگے، اس سے بچو۔ وہ طریقے اپناؤ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ عورتیں باہر نکل رہی ہے، محفلیں ہو رہی ہے محلے میں، عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں، کی آوازیں باہر آ رہی ہے، وہ گانوں پہ نعتیں چل رہی ہے، گانے ڈھول بھی بج رہے اس پہ، اور دھمال بھی چل رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، کیسی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوگے؟ نہیں خوش ہوگے۔ وہ طریقے اپنا جو صحابہ کرام نے بتائے ہیں، اہل البیت نے اپنائے ہیں۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی میلاد کی خوشی نہ ہو۔ دیوبندی میلاد منانے سے نہیں منع کرتے، میلاد سے کوئی انکار کرتے ہی نہیں ہے۔ میلاد مانے ولادت سے کون انکار کرتے؟ کافر بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں دیوبندی میلاد کو نہیں مانتے، اہل الحدیث میلاد کو نہیں مانتے۔ ارے اللہ کے بندو، کوئی مسلمان کیا کافر بھی میلاد سے پیدائش سے کون منع کرتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے اس سے تو کسی نے انکار نہیں کرا۔ آگے پھر یہ ہے کہ ولادت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے سب مانتے ہیں اس کو۔ پھر آگے یہ ہے کہ میلاد بنانا کس طرح ہے، صحابہ کرام کے طریقے میں بنانا ہے۔ صحابہ کرام نے کس طرح میلاد بنایا ہے؟ حضور کی اتباع کرنے کے ساتھ، حضور کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ، حضور کی خوشی کس طرح، محبت کا اظہار کس طرح کرا ہے۔ ان کی ساری زندگی
پیروی اتباع کرنے کے ساتھ. ہم کہتے ہیں صرف 12 ربیع اول کے دن بس 12 دن عاشق رسول بن جائے، اور شیعہ بولتے ہیں صرف 10 دن کے لیے حسینی بن جائے. اس کا نام عشق تھوڑی ہے. عشق تو ہوتا ہے پوری زندگی عاشق کے پیچھے چلنا، پیچھے اپنے محبوب کے پیچھے چلنا، اس کے طریقوں پہ چلنا، اس کے طریقوں کو اپنانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قیامت کے لیے نبی، قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے، سب کے لیے نبی بنایا ہے. تو ہمیں قیامت تک جب تک زندگی ہے اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانا ہوگا، چلنا ہوگا، جب ہی اس میں میری اور آپ کی کامیابی ہے. تو جھگڑوں میں مت پڑو. مسلمانوں کو ابلیس کہہ رہو توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. کوئی مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، میلاد سے انکار نہیں کرتا اور خوش نہیں ہوتا. ہر مسلمان خوش ہوتا ہے حضور کی پیدائش پر، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل الحدیث ہو، چاہے تشیع ہو. سب مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں، میلاد پہ خوش ہوتے ہیں، کوئی انکاری نہیں ہے. وہ منع کرتے ہیں کس طرح نہ کرو، جیسے ڈھول باجے ہو رہے اور یہ لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہے اور اوپر سے حلوے پھینک رہے ہیں، مٹھائیاں پھینک رہے ہیں. عزت کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے سکر شہر کے اندر، اور عزت کی بے حرمتی، جوس کے ڈبے اور مٹھائی کے ڈبے اور حلوہ بھرے پھینکا جا رہا ہے اوپر سے گاڑیوں کے اندر چل کر، اوپر گھروں میں سے کھڑکیوں میں سے پھینکا جا رہا ہے، وہ پاؤں کے نیچے آ رہا ہے اور ایک دوسرے کا چھینا جا رہا ہے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بھائی. ایک دوسرے مسلمان کی بے اکرامی کی جا رہی ہے، اس سے بچا جائے. میلاد بناؤ اللہ کو سجدہ کرنے کے ساتھ، نماز پڑھنے کے ساتھ. ہم گناہ سے توبہ کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں پھر عاشق رسول بن جائے. حضور داڑھی سجانے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں عاشق رسول بن جائے. کیسا عشق رسول ہے یہ؟ تو اپنی مرضی کا عشق رسول ہے. اپنی مرضی کے ہم نے معیار بنائے ہوئے ہیں. کسی نے کہا ہے نا، بلا ہو جائے چائنا کی لائٹوں کا، بلا ہو جائے چائنا کی لائٹوں کا، ورنہ کردار سے محمدی ثابت کرنا بڑا مشکل تھا. ورنہ کردار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق رسول بہت مشکل تھا. آج ہم نے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں 2-3 گھر دکھائے ایک بندے، کسی نے ٹک ٹاک پہ ڈالی ہوئی، کہ یہ بھی جہنمی گھر ہے، یہ بھی جہنمی گھر ہے، یہ بھی جہنمی گھر ہے، اور یہ جس پہ لائٹ لگی جنتی گھر ہے. اللہ کے بندے، کوئی لائٹیں لگانے کا نام جنتی ہے کہ اللہ کے نبی اس پہ خوش ہو گئے یا اس کا معیار جنتی ہے؟ نہیں نہیں، کوئی اس کا نام معیار جنتی نہیں. یا صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں لائٹیں لگائی تھی اس طرح، انہوں نے اپنے دلوں میں لائٹیں لگائی تھی، اپنے دلوں کو منور کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. تو ہم اپنے دلوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کریں، اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.